السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 161 اور 162 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل کا ذکر لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صورت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ ان آیتوں کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کو بتلایا جائے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوا، اور یہود کو یہ بتلایا جائے کہ جس طرح سے تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو جو سرخروئی اور جو سربلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے رکھا تھا وہ مزید آگے کنٹینیو رہے گا۔ اور مسلمانوں کو ان آیتوں سے یہ نصیحت کیا جا رہا ہے کہ جو جرائم، جو بری عادتیں، جو سرکشی اور جو بغاوت بنی اسرائیل کے اندر تھی، مسلمان اس سے بچیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا، اگر وہی صفات مسلمانوں کے اندر بھی پائی گئیں تو مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل کو کہا گیا، کیا کہا گیا، اسکنوا هذه القرية، کہ جو شہر ہے اس کو آباد کر دو، اب اس میں تم لوگ بس جاؤ، اور اس شہر میں سے جہاں چاہے جو جی چاہے کھاؤ، اور وقولوا حطۃ، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم، اور جب تم لوگ شہر کے اندر داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا۔ سنزید المحسنین، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم ان کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو بنی اسرائیل کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاد پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا، تو جب سب سے پہلے جو شہر ان لوگوں نے فتح کیا اس شہر کا نام اریحا، شہر فتح ہو گیا، لوگ غلبہ حاصل کر لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم کو یہاں پر جا کر کے بسنا ہے، اور آگے اب کیا کرنا ہے اس کا پروگرام ترتیب دیا جائے گا۔ تمہارے اندر جو نبی ہیں اور تمہارے اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ آگے کیسے ترتیب دیا جانا چاہیے معاملات کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جاؤ اس شہر میں بسو اور فراغت سے جو جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن وقولوا حطۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، وادخلوا الباب سجدا، اور جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اوپر مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئیے گا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، بالکل سجدہ کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ فتح ہونے کے بعد، مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب کے اندر مکہ کا ایک بڑا مقام، اور آج کے دن میں بھی مکہ کا ایک بہت بڑا مقام،
اب پورا عرب فتح ہو چکا ہے لیکن مکہ فتح نہیں ہوا ہے. مکہ فتح ہوا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئیے گا, سجدہ کیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور انکساری اور زیادہ بڑھ گئی. عبادتوں میں پہلے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے, اور جو پرانے قدیمی دشمن تھے ان سے انتقام لینے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا کہ دیکھو شہر میں جا کر کے بسنا, کیونکہ تم نے فتح کیا ہے. بافراغت کھانا پینا, جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا, اور داخل ہونے کے بعد جب وہاں پر بسنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا منہم, اب جو لوگ ظالم تھے ان میں سے ان لوگوں نے ہر چیز کو الٹ دیا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم, جو ان سے کہا گیا تھا ٹھیک اس کا الٹا کیا ان لوگوں نے. ایک تو جب داخل ہوئے تو تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایسے اکڑ کر کے چوتر کے بل داخل ہو کے سر نہیں جھکنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقولوا حطۃ, جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا, تو ان لوگوں نے حطۃ کے بجائے کہا کہ ہم لوگوں کو گیہوں چاہیے. حطۃ کا مطلب ہوتا ہے معافی. ان لوگوں نے کیا کہا حنطۃ, ہم لوگوں کو گیہوں چاہیے. اور جب اندر گھسے تو چونکہ فتح کے نشے میں سرشار تھے تو ہر طرح کا ظلم جو وہاں کے چھوٹے لوگ تھے ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا. پورے گھمنڈ میں آ گئے, غرور میں آ گئے کہ ہم لوگ جیت گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے آسمان سے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. کیوں؟ بما كانوا يظلمون, کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں. سامعین کرام, کون سا عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے طاعون نازل کر دیا, طاعون کی بیماری میں وہ لوگ مبتلا ہوئے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو دشمن تھے ان کو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر غالب کر دیا. سامعین کرام, یہ جو دو آیتیں ہیں اور ان دو آیتوں کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں ان کے اندر اگر ہم اور جتنے بھی سامعین ہیں اگر غور و فکر کریں گے تو سب سے بنیادی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اختیار دینا تو گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. ابھی تھوڑا سا اختیار ملنے کے بعد انسان کے اندر گھمنڈ بہت آ جاتا ہے. ہم دوسرے لوگوں کو اپنے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ اور منصب دیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ رتبہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, یہ منصب بھی اللہ کی طرف سے ہے, بڑا عہدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ملے تو گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم نے کیا کہا اور آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا, علماء کرام کی زبانی بھی سنا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے دیکھا, اس آسمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور عاجزی اور انکساری سے. آج ذرا سا پاور ملا, گھمنڈ ہمارے دل کے اندر بالکل موجیں مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب چیز نہیں آنی چاہیے. ایک ایمان والا ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے. ایک ایمان والا ہمیشہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو برتر سمجھتا ہے. ایک ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے پھر بھی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دشمنان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا پورا پلان کر لیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا وہی نکلا کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں پورے مکہ والوں کے ساتھ کرتا ہوں. یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں پورے مکہ والوں کے ساتھ کرتا ہوں, سب کو معاف کر دیتا ہوں. تو
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی قوت ملے، طاقت ملے، دولت ملے، پاور ملے، ہولڈ ملے، عہدہ ملے، اقتدار ملے، تو اپنے اندر عاجزی اور انکساری لانا ہے. یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 آیتوں سے ہمیں ملتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.